بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارفی میڈیا سروسز یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج احکام و مسائل کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ ایمان و اسلام کیا چیز ہے اور ایمان و اسلام کیا سکھاتا ہے، یعنی اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ آج اس چیز کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تعلیم الاسلام کتاب کا نام ہے، جو پہلا حصہ ہے تعلیم الاسلام۔ تعلیم کے معنی سیکھنا، اسلام کے معنی سکھانا۔ تعلیم الاسلام یعنی اسلام کیا سکھاتا ہے۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ۔ سوال: تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ سوال: تم کون ہو یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب: مسلمان۔ سوال: مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ سوال: مسلمانوں کے مذہب کا کیا نام ہے، یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: اسلام کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ سوال: اسلام کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس کلمہ کا دوسرا نام کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید بھی ہے۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ترجمہ: گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال: ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب: ایمان مجمل یہ ہے: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ یہ ایمان کا مجمل ہے۔ ایمان کی تفصیل۔ سوال: ایمان مفصل کیا ہے؟ جواب: ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ دوستو، یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں جو صفت ایمان ہے۔ ایمان مفصل میں 7 چیزیں بنیادی طور پر ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک چیز پر بھی ہمارا ایمان مکمل نہ ہوا، ہمارا عقیدہ ایک چیز سے بھی ہٹ گیا،
تو ایمان ہمارا ناقص ہو جائے گا، چاہے وہ ان 7 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایک نکل جائے تو اس سے ایمان ہمارا ناقص اور ادھورا ہو جائے گا۔ پہلا آمنت باللہ یعنی اللہ پر ایمان، دوسرا فرشتوں پر ایمان، تیسرا کتابوں پر ایمان، چوتھا رسولوں پر ایمان، اور پانچواں آخرت کے دن پر ایمان، اور چھٹا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ساتواں موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی، ایک عقیدہ بھی ہمارا ادھورا ہو گیا تو ہمارا ایمان ناقص اور ادھورا ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک جملہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم اس چیز میں یہ غلطی کرتے ہیں، جو بھی کچھ کام ہوتا ہے، جیسے مثلا گھر سے نکلنے کے بعد کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی دوسرا معاملہ پیش آ گیا، پھر آدمی کیا کہتا ہے، دیکھا میں نے منع کیا تھا آپ کو باہر نہ نکلنا، اب تمہارے ساتھ میں یہ معاملہ ہو گیا۔ نہیں بھائی، جو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے، اچھائی کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو زندگی کے لمحات میں، زندگی کے معاملات میں کوئی بھی حادثہ یا کوئی چیز پیش آ جائے، اسی چیز کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر کا خلاصہ بھی بہت ہے، اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی بات، اس لیے مختصراً بات یہی سمجھے کہ جو کچھ بھی اچھا کوشش کرنے کے بعد میں اچھے کی کوشش ہے، پھر اس کے بعد میں کوئی کچھ بھی معاملہ ہو جاتا ہے، وہ جو کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اسی چیز کو کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اگہ والبعث بعد الموت، 7واں نمبر ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم سب کو چاہیے اپنے ایمان کو، اپنا قائد کو مضبوط رکھیں اور پختہ رکھیں۔ اللہ آپ سب کے بھی ایمان کی اور میری بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اگلے سبق تک، اگلی ویڈیو تک آپ بنے رہیں اور جڑے رہیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل عارفی میڈیا سروسز کو سبسکرائب کریں اور اس کی لنک اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔